ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا ملٹی وٹامنس اور فوڈ سپلیمنٹس لینے چاہیے؟ اس سوال کا سادہ جواب یہ ہے کہ بغیر ضرورت استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آگے چل کے میں بات کروں گا کہ ضرورت کیا ہے۔ آپ قدرتی خوراک لیں، آپ وٹامنس نہ لیں۔ اس لیے نہ لیں کیونکہ وٹامنس کے انسانی صحت کے اوپر بہت برے نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ وٹامنس لینے سے، وٹامنس کی پلز، گولیاں کھانے سے آپ کے اندر ملٹی وٹامنس تو جا رہے ہیں لیکن وہ فائبر نہیں جا رہا جو مختلف سبزیوں، پھلوں اور خوراک کے ذریعے آپ کے جسم میں جاتا ہے اور مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں، جیسے جسم میں وٹامنس، ملٹی وٹامنس رک جاتے ہیں اور اعضاء کے اندر سوزش پیدا کرتے ہیں، اور یہ سوزش اگر زیادہ ہو جائے تو پھر جسم کے اندر ہارمونل چینجز لاتے ہیں جس سے کینسر تک کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گردے کے کام کو بڑھا دیتے ہیں۔ سب سے اہم نقطہ جو اس میں ہے کہ ملٹی وٹامنز آپ لے رہے ہیں تو ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو عمل ہے وہ بڑھ جاتا ہے، گردے کے اوپر دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے، جگر کا کام بھی بڑھ جاتا ہے۔ آج کل گردوں کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ملٹی وٹامنز اور فوڈ سپلیمنٹس کا استعمال۔ طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایگزامن کروایا، اس میں پتہ چلا کہ آپ کے جسم کے اندر آئرن کی مقدار کم ہے، تو سائنٹیفیکلی آپ خارج سے آئرن کی گولیاں لے سکتے ہیں ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ ملٹی وٹامنس اپنی مرضی سے لیتے ہیں ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر، تو اس میں یہ امکان بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی خاص فوڈ سپلیمنٹ، منرل یا وٹامن زیادہ ہو جائے۔ جب زیادہ ہوگا تو وہ نقصان کرے گا۔ ایک اور نقصان یہ ہے کہ وٹامنس، جسم اور منرلز جو آپ اضافی طور پہ لے رہے ہیں بطور دوائی، وہ جسم کے اندر پتھریاں پیدا کرتے ہیں گردے میں، اور اس کے علاوہ پتے میں پتھری کا باعث بھی بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ معدہ کی خرابی کی وجہ بھی بنتے ہیں، بے خوابی کی وجہ بھی بنتے ہیں، نیند خراب کرتے ہیں، اور بہت سے دیگر عوارض کی وجہ بنتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اس سوال کی طرف کہ ملٹی وٹامنس کس کو لینے چاہیے۔ ملٹی وٹامنس دو قسم کے افراد کو لینے چاہیے۔ ایک ان کو لینے چاہیے جن کو غذا بالکل ہضم نہیں ہو رہی، بالخصوص ایجڈ جو مریض ہیں، عمر رسیدہ افراد جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان میں خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی کا سامنا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں تو آپ ملٹی وٹامنس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں کچھ بیماریوں میں، ان دوائیوں کی وجہ سے جسم کے اندر کسی خاص منرل یا وٹامن کی کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ خون پتلا کرنے والی دوائیاں جو ہیں وہ پوٹاشیم کی جسم کے اندر کمی کرتی ہیں، تو وٹامن کے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے دل کی ہیلتھ کے لیے اور دل کے مریضوں کے لیے کہ آپ ایڈیشنل طور پہ لیں، یعنی اضافی طور پہ وٹامن ڈی اور وٹامن کے وغیرہ استعمال کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا نظام انہضام کام کرتا ہے آپ قدرتی چیزیں استعمال کریں، سبزیاں لیں، پھل لیں، دودھ لیں، گوشت استعمال کریں، وٹامن سے اوائڈ کریں اور کسی بھی فوڈ سپلیمنٹ کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ کو کسی خاص منرل یا وٹامن کی جسم کے اندر کمی ہے تو متعلقہ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آپ اضافی طور پہ اگر وہ ضرورت سمجھیں گے تو آپ کو کوئی دوا تجویز کر دیں گے۔